اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس میں فلسطینیوں کو جانوروں سے بدترین سلوک ان سے کیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیل کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے جس کا نام بیٹسلم ہے، وہ کہتا ہے اسرائیل کے بارے میں یہ زائنسٹ لوگ ہیں، یہ تورا کو نہیں ماننے والے ہیں، زائنسٹ ہیں. آج یہی لوگ معصوم فلسطینیوں کو ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر کیا حال ہوگا. آج آپ سوچو 12 دن سے آئسس کے اوپر 2 سال 2.5 سال آئسس سے جنگ لڑی گئی. اتنے بم جو 1.5-2 سال میں گرائے گئے تھے، جو افغانستان پر اس وقت نیٹو بم گراتا تھا، ان 12 دنوں میں 2 سال کے بم صرف 12 دنوں میں گرائے گئے غزہ کے اوپر. آپ سوچو، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کہ اگر یہاں پر صرف پٹاخے پھوڑ دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ کوئی نہیں اٹھے گا، 10 منٹ تک پٹاخے پھوڑے جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ 10-15 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے ان آوازوں کو سن کر. میرے بھائی، 75 سال سے یہ فلسطینی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. 75 سال سے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا ہے 22-24 سال کا، ٹی وی کا اینکر اس سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں؟ وہ رہا کہ دیکھو یہ میری پوری بلڈنگ سب برباد ہو گئی. ٹی وی کے اینکر رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیسا اس نقصان کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ. اس نے کہا الحمدللہ. ٹی وی والے نے پوچھا کہ تم نے کیا کھویا؟ اس نے کہا ماں باپ کو کھویا، اپنی بہن بھائی کو کھویا، اپنے بہن بھائی کے اولاد کو کھویا، اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس نے کہا کہ چلو مجھے کم سے کم میری گھر کی بلی تو بچ گئی، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. میرے بھائی، یہ کس لیے کر رہے ہیں لوگ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو. نوجوانوں، یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی لڑائی ہے. یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسانیت کو بچانے کی لڑائی ہے. 75 سال سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے زائنسٹ طاقتوں کی طرف سے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ 7,000 لوگ جو مارے گئے میں اس کو نہیں مانتا. تو غزہ کے لوگوں نے کہا امریکہ کے صدر یہ ہے 6,000 مرنے والوں کی نام کی لسٹ. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی بھی تشدد کا قائل نہیں رہا، نہ کبھی رہوں گا. میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا اور زندگی جب تک باقی رہے گی وائلنس کو کنڈیم کروں گا. مگر غزہ میں جو ہو رہا ہے آج آپ کو اور ہم کو اس کے خلاف بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا میرے بھائی. کم سے کم دعاؤں میں رو رو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر بھیک مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو دنیا بنانے والا ہے، تو زمین و آسمان کا خالق ہے. تیری مخلوق پر، تیرے مخلوق، کمزور مخلوق پر ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ. یہ تمہارے 2 ہاتھ ہتھیار ہیں، یاد رکھو. اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگو کہ اللہ تو نے ہم کو سکون سے رکھا ظہیر آباد میں. کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو تمہارا بیٹا نہیں مر رہا ہے، کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں باپ کی لاش تو نہیں آ رہی ہے، کم سے کم تمہارے گھر کو تو کوئی برباد نہیں کر رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سلام کرتا ہوں ان فلسطین کے جیالوں کو. نہیں معلوم اللہ نے ان کے دلوں میں کیا
تاثیر پیدا کی ہے کہ 7,000 مر بھی گئے، ظالم کے ظلم سے مر گئے، مگر اللہ تیرے بندے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ کیا چیز ہے ان میں نہیں معلوم کہ سب برباد ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ، لاشوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں کہ نوجوانوں تم بہادر بنو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو، ظالم کا ساتھ مت دو۔